بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساس الاسلام حبی و حب اہل بیت۔ عزیزان محترم، اسلام کی اساس، بنیاد، جڑ حضور نے فرمایا میری اور میرے اہل بیت کی محبت، یعنی اصول دین جب انسان پڑھتا ہے اس میں اسلام کے اوپر جاتا ہے تو اسلام یعنی اسلام کی بیس اور بنیاد کیا ہے؟ رسول اور آل رسول سے الفت و محبت کرنا۔ دین کی جڑ آپ 5 پڑھتے ہیں، شاخیں 10 پڑھتے ہیں، لیکن اسلام کی بیس اور بنیاد، جناب ابوذر سے روایت ہے کہ میں حضرت علیہ السلام کی خدمت میں گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تجھے اس نیکی سے آگاہ کروں جو تمام شخص انجام دے خدا اسے جنت میں داخل کرتا ہے، اور اسے گناہ سے آگاہ کروں کہ اگر کوئی بھی انجام دیتا ہے خدا اسے دوزخ میں ڈال دیتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اللہ سے کوئی نیکی قبول نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ ہاں ضرور فرمائیے، تو آپ نے فرمایا وہ نیکی ہماری دوستی ہے اور وہ گناہ ہم سے کینہ اور بغض ہے۔ علی کی کوئی عام دوستی نہیں ہے بلکہ مومن کی شناخت کی معیار ہے، اور جس طرح آپ کی دشمنی نفاق ہے اور آپ کی دوستی انسانیت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت علی ابن ابی طالب کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک خلیفہ دوم آ گئے، ایک آدمی گریبان پکڑے ہوئے ان کا لے کر آیا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ اس نے کیا کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ اس نے آپ سے نقل کیا ہے اور آپ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اگر لوگوں نے یہ بات سن لی تو وہ کوتاہی کریں گے، سب کچھ چھوڑ دیں گے۔ کیا آپ نے یہ فرمایا ہے؟ کہ آپ علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہاں، جب اس علی کی محبت اور ولایت سے متمسک ہو جاؤ گے تب لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ تمہیں فائدہ دے گا۔ لہذا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دوستی خدا اور رسول اور اساس دین کی دوستی ہے، اور آپ کی دوستی راہ سعادت اور نجات ہے، اور آپ کی دوستی آپ کی اولاد کی دوستی اور باقی ائمہ معصومین کی دوستی راہ نجات ہے۔ جس طرح اس دوستی کے فوائد زیادہ ہیں اور خطرناک بھی ہیں۔ آپ کی دوستی غرور انگیز بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے۔ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں آیا ہے کہ رسول سے انتساب کی وجہ سے دوسروں سے برتری ہے، لیکن یہ بھی برتری شرط کی بنیاد پہ ایک تقوی بھی بنا۔ اگر یہ شرط نہیں تو گناہ دوگنا ہو جائے گا۔ یا بنی اسرائیل اجنبی لستن کاحد من النساء ان تقیتن، اے نبی کی عورتوں تم اور معمولی عورتوں کی سی ہو، اگر تم پرہیزگاری کرو گے تو تمہارا درجہ عالی ہے۔ ہم اس بات یہ ہے، اہم بات یہ ہے کہ دوستی صرف زبانی اور قلبی نہیں ہے بلکہ عملی دوستی ہے۔ عملی صورت میں کر کے دکھانا ہے کہ عمل میں دوستی ہے، جیسا انہوں نے کہا ہے ویسا کر کے دکھانا۔ اگر انسان اپنے آپ کو علی ابن ابی طالب کا دوست سمجھتا ہے تو اپنے اعمال کو بھی علی کی سیرت کے مطابق انجام دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ابو ثمامہ نامی صحابی موجود ہے کہ کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے
تقوی، تجھے تقوی اختیار کرنا چاہیے، پرہیزگاری، صداقت، امانت داری، خوش اخلاقی، خوش ہمسائیگی، اچھے پڑھو، تم لوگوں کو اپنے اعمال کی دعوت دو اور ہمارے لیے زینت بنو، ننگو آر نہ بنو، تم سجود و رکوع میں لمبا کرو، لمبے سجدے، محبت کو معیار بنا کے رکوع سجدہ چھوڑ نہیں دینا ہے، تم ہمارے لیے باعث رحمت ہو، تمہاری زبان پہ سچائی آئے، امانت دار ہو، خوش اخلاق ہو، اور تمہارا پڑوس تم سے امن میں رہے، تمہارے اعمال اچھے رہیں، تمہاری زندگی زینت جیسی ہو اور خراب نہ ہو، ننگو آر نہ ہو، لمبے سجدے ہوں اور رکوع لمبے سنگے، کیونکہ تم میں سے جو بھی سجود اور رکوع کو لمبا کرتا ہے تو ابلیس چیخ کر نکل جاتا ہے، ابلیس کی چیخ نکل جاتی ہے اور کہتا وائے ہو مجھ پر، آدمی نے اطاعت کی اور میں نے نافرمانی کی، اس نے سجدہ کیا اور میں نے سجدے سے گریز کر دیا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی علی سے محبت اور ان سے دوستی کرنے کی بہت زیادہ نصیحت ہے، اور صحابہ کرام کی زندگی میں آپ دیکھ لیجئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا کی طرف سے جبریل آئے میرے پاس، اور ان کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ، ہرے رنگ کا خوشبودار پتا تھا، اور اس پر سفید لیٹر اور خط لکھا ہوا تھا، میں نے علی کی دوستی کو تمام مخلوق پر واجب کر دیا، یہ میری طرف سے پیغام ان تک پہنچا دو رسول، میں نے علی کی محبت، علی کی دوستی ساری کائنات، ساری مخلوق کے اوپر واجب کر دیا ہے، جو نہیں مانتا ہے وہ ہماری حکومت سے نکل جائے۔ اس میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن چونکہ آج ایک مناسبت ہے جس کی طرف میں آمادہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سی روایت میں ملتا ہے کہ خداوند عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی ابن ابی طالب سے محبت کرتے تھے، لوگوں کو بھی کہا گیا کہ وہ حضرت علی سے محبت اور دوستی کریں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ لوگوں سے کہا جائے کہ حضرت علی سے دوستی کریں، اللہ اور رسول اور حضرت علی کے دوست ہیں، اللہ اور رسول حضرت علیہ السلام کے دوست ہیں، لہذا علی سے یہ دوستی خدا اور رسول کی پیروی کے نتیجے میں ہے۔ اصحاب رسول سے نقل ہوا ہے، روایت نقل کرتے ہیں کہ صاف ذکر کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ کون سی روایتیں ہیں، لیکن ایک روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چند اصحاب سے اللہ کی مرضی سے دوستی کرنے کی نصیحت ہے۔ شیعہ سنی دونوں فرقے کے محدثین نے رسول خدا سے روایت نقل کی ہے کہ ان میں سے ایک حضرت علی بن ابی طالب کی شخصیت ہے کہ اللہ انہیں دوست رکھتا ہے، دوسروں کو بھی دوستی کی نصیحت دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے اذہان عالیہ میں ہیں۔ میں یہاں آج لمبی دوستی اور محبت کے سلسلے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بس ایک مناسبت ہے کہ جناب ابو ذر غفاری بہت عظیم صحابی ہیں، بہت نیکوکار ہیں، جن کے اوپر رسول خدا نے فخر کیا۔ بہت سے واقعات ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی وصیتیں کی ہیں جناب ابو ذر سے، اور ابو ذر سے بہت سے دین کو پہنچایا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ جناب ابو ذر کے رضی اللہ کے سامنے پیغمبر اسلام یا پیغمبر اسلام نے جناب ابو ذر کے فضائل بے انتہا بیان کیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ زمین اور آسمان نے نہ ایسے سچے کو اٹھایا ہے نہ سایہ کیا ہے، کائنات میں رسول کہہ رہے ہیں، اور اس دور میں کہہ رہے ہیں کہ جہاں ہمارے 14 معصومین ہیں، خود رسول خدا، جس دور میں صدیقین کا ایک لمبا کنبہ ہوگا، صدیق کے لیے جو ہے وہ حملے ہوں گے، لڑائی ہوں گی، اس دور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا؟ جناب ابو ذر اگر کوئی ہیلپ کرنا چاہ رہا تھا، 200 درہم لے کر آئے، کہا کہ ابو ذر کو یہ پیسہ دے دو، جناب ابو ذر نے کہا سب کو اسے بانٹا ہے؟ کہا نہیں، تمہیں دیا۔ کہا کیوں بھائی؟ کہا تمہیں ضرورت مند ہے، تم پریشان ہو۔ وہ جانتے تھے کہ پیسہ دے کے اپنے قبیلے میں بلانا چاہتے۔ جناب ابو ذر نے سوکھی روٹی اٹھائی اور آواز دیا، یہ دیکھو میرے لیے، میری زندگی ادارنے کے لیے کافی ہے۔ یہ تھی قناعت جناب ابو ذر کی۔
ان لوگوں نے کہا کہ آپ جو لائے تھے، بادشاہ نے بھیجا تھا 200 درہم 2 غلاموں کے ساتھ، انہوں نے کہا آپ لے لیں گے تو ہماری بخشش ہو جائے گی، ہماری نجات ہو جائے گی، ہم وہاں آزاد ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر ابو ذر یہ پیسے لے لیں گے تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تو میری آزادی کے لیے کہا تم آزاد ہو جاؤ گے، میں تو قید ہو جاؤں گا۔ مال و دولت بادشاہ کا لینے کے بعد ہمیں اس کی اطاعت کرنا پڑے گی۔ کتنے واقعات ہیں جناب ابو ذر کے، 4-5 جلدیں لکھی گئی ہیں صرف وصیت پیغمبر پہ۔ جناب ابو ذر سے خطاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جناب ابو ذر کا مقام، رتبہ، درجہ تاریخ میں بے انتہا ہے، انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جناب ابو ذر علم کے اس مرکز پہ فائز ہیں، لوگ ان سے فیصلے کرا رہے ہیں۔ پھر روایتیں دیکھ لیے جناب ابو ذر کی، سورہ واقعہ کے ضمن میں آپ کے جو ہے داستان دیکھ لیے، سورہ رحمان کے ضمن میں دیکھ لیجئے، رسول خدا کی محبت کے سلسلے میں آپ دیکھ لیجئے اندازہ کہ کس طریقے سے آل محمد کی کس طریقے سے انہوں نے نصرت اور مدد کی ہے۔ اس میں ایک بات میں آپ کی خدمت میں گزارش کر کے بات تمام کر دوں، یہ مناسبت 5 ذی الحج یہ عشرے چل رہے ہیں، ایام معلومات، ایام عشر ذی الحج، عظیم ترین، 1 تاریخ سے 9 تاریخ کے فضائل، پھر 10 تاریخ کے فضیلتیں۔ ابو ذر غفاری، منقول ہے کہ ابو ذر غفاری مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے یہ بتائیے کہ کس سے زیادہ دوست رکھتے ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو شخص تمہارے نزدیک محبوب ترین ہوگا وہی شخص رسول خدا کے نزدیک بھی محبوب ترین ہو۔ ابو ذر تم کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، کس سے زیادہ چاہتے ہو؟ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ تم کس سے محبت کرتے ہو، میں معلوم ہو جائے کہ رسول کس سے محبت کرتے ہو۔ جناب ابو ذر نے جواب دیا، جی ہاں، خدائے کعبہ کی قسم، اسی طرح میرے نزدیک محبوب ترین وہی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب ترین ہے، اور وہ یہی آقا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین کی طرف دیکھ کے جناب ابو ذر نے کہا یہ وہی آقا ہے جن سے رسول اور خدا محبت کرتا، میں وہی، اور کعبے کی قسم میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ جو مسجد میں جناب ابو ذر کے آگے بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف جناب ابو ذر نے اشارہ کر دیا۔ اس حدیث کے بعد مصنفین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ جسے سید مرتضی ابن اسعد مشکی، ابو بکر خلال، ابن عدی جرعان، خطیب نوازی، اور اسی طریقے سے بہت سے نام ہیں۔ ابو بکر ابن مردیہ اصفہانی اسے ابو ذر کلام کے ایک اور داستان کے ضمن میں نقل کرتے ہیں۔ جانتے ہیں ابو ذر نے کس طرح ایمان لائے؟ کس کو حلوہ کھلا رہے تھے اور اس کے بعد نہیں کھایا، اور کتنی زحمتیں، کتنی تکلیفیں، کتنی صعوبات کے ذریعے ایمان لائے ہیں اور ایمان پہ باقی رہے بھی۔ کمال تو یہ ہے کہ ایمان پہ باقی رہے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری جب حضرت عمر خطاب کے دور حکومت میں مریض ہو گئے اور حالت بہت خراب تھی، تو انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب کو اپنا وصی قرار دیا اور حضرت علی کو وصیت کی۔ لوگ حضرت ابو ذر غفاری کی بیماری سے آگاہ ہوئے تو آپ کی عیادت کے لیے جانے لگے، تو ایک عیادت کرنے والے شخص نے کہا اگر تم علی کے بجائے عمر کو وصیت کرتے تو بہت بہتر ہے۔ ابو ذر غفاری نے کہا خدا کی قسم میں نے حقیقی امیر المؤمنین کو وصیت کی ہے جو رسول کا وصی جانشین خلیفہ ہے۔ حدیث کی روایت میں ہے کہ میں نے کہا اے ابو ذر مجھے معلوم ہے جو شخص تیرے نزدیک محبوب ترین ہے وہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی محبوب ترین ہے۔ ابو ذر نے کہا اسی طرح راوی پوچھتا ہے کہ تم کسے سب سے زیادہ دوست رکھتے ہو؟ ابو ذر نے جواب دیا اس مظلوم آقا جس کا حق غصب کیا گیا ہے، اول مظلوم جسے علی کہتے ہیں، یعنی علی ابن ابی طالب کو میں دوست رکھتا ہوں۔ اس حدیث کو سید رضی الدین طاؤس نے نقل کی ہے کہ جناب ابو ذر کا مقام، رتبہ اور محبت اور ولایت میں اعلیٰ رتبہ جناب ابو ذر کا تھا۔ ایسے دور آئے
کہ آپ کو جلا وطن کر دیا گیا، ربضہ بھیج دیا گیا، کسی کو ملنے کا حق نہیں تھا، اختیار نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے پانی کھانے کا انتظام کیا، سواری دیا، اور گئے۔ بہت بھیڑ بکریاں تھیں، مرنے لگی، اور یہاں تک کہ سب نے ساتھ چھوڑ دیا، چھوٹی سی بچی ہے۔ ابو ذر نے آواز دیا کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو راہ پہ چلے جانا اور کہنا کہ صحابی رسول کا جنازہ رکھا ہے، کون دفن کرے گا؟ بیٹی باپ کے سرانے موجود ہے، چہرے پہ کفن ڈال دیتی ہے، آ کے فریاد کرتی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ صحابی رسول کی بیٹی ہے، لہذا چلو دفن کرو۔ بڑے ادب احترام کے ساتھ جنازہ دفن ہوا اور بیٹی کو بڑے احترام کے ساتھ مدینہ لایا گیا۔ لیکن ہاں، صحابی رسول کا مقام اتنا عالی ہے کہ انہیں دفن و کفن کا انتظام ہوا، اور صحابی رسول کی بیٹی کا بڑا ادب احترام کیا گیا۔ لیکن ہائے سکینہ اور حسین ابن علی کا لاشا، دنیا دیکھے کہ کس منزل تک گزرنے والے گزر گئے اور ظلم کرنے والے گزر گئے۔ اور آپ دیکھیں کہ جناب ابو ذر پہ ظلم کرنے والا کون ہے اور ابو ذر کی مدد کرنے والا کون ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ شیعوں کی پہچان اور علی کی محبت نجات کا ذریعہ، یہ جناب ابو ذر کا کمال ہے۔